السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کوئی نئی چیز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ابھی تک ہم نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اور جو بھی قواعد ہم نے پڑھے ہیں اور ان کی جو بھی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں اس کی ایکسرسائز یعنی تمرین کریں گے۔ اور اس ایکسرسائز کے لیے ہم نے چنا ہے تشہد کو۔ تشہد کہتے ہیں نماز میں جو قعدے کی حالت میں التحیات پڑھی جاتی ہے، اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے تشہد کا آدھا حصہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کلمے کی کون سی قسمیں ہیں اور کون کون سے قواعد اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے التحیات۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ کلمے کی کون سی قسم ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی پہچان ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر الف لام لگا ہوتا ہے۔ تو الف لام اس پر لگا ہوا ہے، اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ تو فعل ہے اور نہ حرف ہے بلکہ یہ اسم ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسم کی کون سی قسم ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے اس لیے یہ نکرہ تو ہو نہیں سکتا، تو ظاہر ہے یہ اس میں معرفہ ہے۔ اور اس میں معرفہ کی بھی ہم نے کافی قسمیں پڑھی ہیں۔ تو اس میں معرفہ کی یہ کون سی قسم ہے، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جس اسم نکرہ کو الف لام لگا کر معرفہ بنایا جائے اس کو معرف باللام کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے اس لیے یہ معرف باللام ہے۔ تو ایک بات تو یہ سامنے آ گئی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگانے سے جمع مؤنث بن جاتا ہے، اور اگر وہ معرف باللام ہو تو آتن یا آتن نہیں بلکہ آتو یا آتی لگاتے ہیں۔ جیسا کہ اس مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آتو لگا ہوا ہے، التحیاتو۔ تو آتو لگا ہوا ہے تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ جمع ہے، واحد یا تثنیہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ مؤنث کی پہچان ہے، جمع مؤنث کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں آتن یا آتن، اور اگر الف لام لگا ہوا ہے تو آتو یا آتی آتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ یہ مؤنث ہے اور جمع ہے۔ اسم کے بارے میں ایک بات ہمیں یہ بھی پڑھی تھی کہ وہ یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کی اعراب حالتیں تین ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ اس پر آتو لگا ہوا ہے، اور جمع مؤنث کے لیے آتو حالت رفعی میں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ اس سے یہ فی الحال یہ باتیں نکل کر آئی ہیں کہ یہ اسم معرفہ ہے، اسم ہے۔ اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرف باللام۔ دوسری بات یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ تیسری بات یہ جمع ہے، واحد یا تثنیہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی یا جری میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ اس میں لگا ہوا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی ایسے اسم پر الف لام لگایا جاتا ہے جو کسی حرف شمسی سے شروع ہو رہا ہو تو الف لام کے لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا، الف کو سیدھا حرف شمسی سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تا سے شروع ہو رہا ہے اور تا حرف شمسی ہے، اس لیے جب اس پر الف لام لگایا گیا تو التحیاتو نہیں پڑھتے بلکہ التحیاتو
پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ حرف شمسی سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے لام کا تلفظ نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا لفظ ہے للہ، یہ جار مجرور ہے، یعنی اللہ پر حرف جر لام داخل کیا گیا ہے، اس کے داخل کرنے سے یہ للہ بنا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، التحیات للہ۔ تمام قولی عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ التحیات للہ، اس میں التحیات تو مبتدا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جزء کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جزء کو اس کی خبر کہتے ہیں، تو اس میں التحیات مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے والصلوات، والصلوات اور والطیبات، یہ دونوں الفاظ بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ التحیات ہے۔ یہ دونوں الفاظ بھی اس میں معرفہ ہیں، معرف باللام ہیں، مؤنث ہیں، جمع ہیں اور حالت رفع میں ہیں، یعنی مرفوع ہیں۔ ان میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو التحیات میں موجود ہیں۔ اس میں ایک اور قاعدہ اضافی لگا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی ایسے اسم پر جو معرف باللام ہو، اس کو اس سے پہلے والے لفظ سے ملایا جاتا ہے، تو الف کا تلفظ، یعنی اس الف کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ الصلوات تھا، واو لگنے سے والصلوات پڑھا جائے گا، وا الصلوات نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب معرف باللام کو اس کے پہلے والے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو حمزۃ الوصل کا تلفظ نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے والے لفظ کو لام سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لام سے ملا کر بھی نہیں پڑھا جا رہا، کیونکہ یہ الفاظ حرف شمسی سے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر یہاں حرف شمسی نہیں ہوتا تو اس واو کو لام سے ملا کر پڑھا جاتا، لیکن چونکہ یہ حرف شمسی سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے واو کو حرف شمسی سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہی قاعدہ لگا ہوا ہے، اگر ان میں حرف شمسی کی جگہ حرف قمری ہوتا تو واو کو لام سے ملا کر پڑھتے۔ اس کے آگے بڑھیں تو السلام، السلام جیسا کہ معلوم دے رہا ہے کہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہے اور معرف باللام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ تیسری بات یہ واحد ہے، کیونکہ اس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، کیونکہ اس میں علامت تانیث یعنی مؤنث ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ تو اس میں بھی یہی باتیں ہیں، اس میں معرفہ ہے، معرف باللام ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں، مذکر ہے، جمع نہیں، واحد ہے اور حالت رفعی میں ہے، اور یہ بھی حرف شمسی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے الف کو سیدھا حرف شمسی سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ السلام پڑھا جاتا ہے، السلام نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد آتا ہے علیکہ۔ ہم نے حروف جر کے بیان میں پڑھا تھا کہ حروف جر بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسم کے ساتھ ساتھ ضمیروں پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو علیکہ کیا ہے؟ یہ علا کو، حرف جر علا کو انتا پر داخل کیا گیا۔ انتا کون سی ضمیر ہے؟ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ جب علا کو انتا پر داخل کیا جائے گا تو یہ ہو جائے گا علیکہ۔ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، علا پلس انتا یہ ہو گیا علیکہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، علا کو واحد مذکر مخاطب کی ضمیر پر داخل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایھا النبی۔ یہاں پر یا محذوف ہے، یا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف ندا ہوتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے۔ ایھا النبی، اے نبی، یہاں پر گویا کہ یا محذوف ہے۔ ایھا النبی، اے نبی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ السلام علیکہ ایھا النبی،
اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت۔ اب یہاں پر یہ جو رحمت اللہ آیا ہے اس میں ذرا غور کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص کی کون سی قسم ہے؟ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس میں رحمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت، رحمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ ورحمت اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی۔ وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اس میں اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہے، یعنی رحمت کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اور اس میں اضافت ضمیر کی طرف ہے، حالانکہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، یعنی اللہ کی برکتیں، یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن یہ ضمیر کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ اس میں پہلے والے میں اس میں ظاہر کی طرف یعنی اللہ کی طرف رحمت کی اضافت ہے، اور برکاتہ میں بھی اضافت اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن اس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اس کے بعد پھر السلام آ گیا، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے ابھی۔ اب آ گیا علینا، جیسا یہ علیکہ تھا یہ علینا ہے۔ علیکہ میں علی کو ضمیر پر داخل کیا گیا تھا واحد مذکر مخاطب کی، اور یہاں پر داخل کیا گیا ہے جمع متکلم کی ضمیر پر۔ یہ کیا ہے؟ علی پلس نحنو، علی کو نحنو پر یعنی جمع متکلم کی ضمیر پر داخل کیا گیا تو کیا بنا؟ علینا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، وا کے معنی اور کے ہوتے ہیں، علی کے معنی پر کے ہوتے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اس کے بارے میں پڑھنا ہے، یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عباد اللہ الصالحین یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے، ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو پہلے الگ سے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے عباد اللہ الصالحون، یعنی اللہ کے نیک بندے۔ اس طرح کی ترکیب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم صرف اتنا پڑھیں، عباد اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے۔ عبداللہ اللہ کا ایک بندہ، اور عباد اللہ اللہ کے بہت سارے بندے۔ عباد جمع ہے عبد کی، عباد اللہ اللہ کے بندے۔ اس میں عباد تو مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ اگر مضاف کی صفت بھی آئے گی تو وہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی۔ تو اس میں الصالحون مضاف کی صفت ہے جو مضاف الیہ کے بعد میں آئی ہے۔ عباد اللہ الصالحون اللہ کے نیک بندے، یہاں پر تو پیش آ رہا ہے اور یہاں الصالحون آ رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے اس کو الگ سے بنایا ہے۔ جب یہ اس ترکیب میں آیا ہے یہاں پر اس کی حالت بدل گئی، دال پر پیش کی جگہ زیر آ گیا، یعنی عباد مجرور ہو گیا اور صالحون بھی مجرور ہو گیا، یہ صالحین ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر علی آ رہا ہے، اور حرف جر
اسم پر داخل ہو کر اس کو مجرور کرتا ہے۔ اگر حرف جر کسی ترکیب پر داخل ہو، مرکب اضافی پر داخل ہو، مرکب توصیفی پر داخل ہو، تو پوری ترکیب کو مجرور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس مثال میں دیکھ پا رہے ہیں، اگر ہم نے صرف اتنا ٹرانسلیٹ کیا ہوتا تو یہ اس کی کنڈیشن یہ ہوتی، عباد حالت رفعی میں ہوتا اور اس کی صفت بھی حالت رفعی میں ہوتی، لیکن علی کے آنے سے عباد مجرور ہو گیا، اس لیے اس کی صفت بھی مجرور ہو گئی۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔